हारून रशीद हज की गर्ज से मक्कातुल मुकरमा तशरीफ ले गए हैं। वहां आपने मीना में क़याम किया। आपके साथ आपके हर दिल अजीज वजीर फजल बिन रबीअ थे और रात देर तक वो आपके साथ रहे और फिर इजाजत मांगी फजल बिन रबीअ ने, जो कि इनका वजीर था, और फिर उसके बाद वो चला गया। रात जब तकरीबन गुजर चुकी थी तो उस वक़्त हारून रशीद अपने खैमे से उठकर अपने वजीर फजल बिन रबीअ के खैमे में चले गए और दरवाजे पर दस्तक दी और फजल बिन रबीअ निकले हैं बाहर और कहा कि हजरत आप मुझे खुद बुला लेते अपने खैमे में, आपने जहमत फरमाई। तो उसके बाद हारून रशीद ने अपने वजीर फजल बिन रबीअ से कहा कि मुझे किसी खुदा खौफ रखने वाले बुजुर्ग के पास ले जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहां एक बुजुर्ग हैं सुफियान बिन उनैया, उनके पास चले जाते हैं अगर आपकी इजाजत है। उन्होंने कहा ठीक है, उनके पास चले जाते हैं। सुफियान बिन उनैया बड़े बुजुर्ग थे, ये उनके पास गए हैं और दरवाजे पर दस्तक दी है। तो उन्होंने कहा कौन? जवाब दिया वजीर फजल बिन रबीअ ने, अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद। तो वो जल्दी से उन्होंने दरवाजा खोला और कहा कि हजरत आपने जहमत की, आप मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। खैर, सुफियान बिन उनैया और हारून रशीद के आपस के दरमियान गुफ्तगू हुई और फिर जाते हुए हारून रशीद ने कहा कि आप पर कोई कर्जा तो नहीं है ताकि उस कर्जे की अदायगी कर दी जाए। उन्होंने कहा कुछ कर्जा है। तो उन्होंने अपने वजीर फजल बिन रबीअ से कहा कि इनके कर्जे की अदायगी कर दीजिए। इसके बाद जब वो उनके खैमे से निकले हैं कि अपने वजीर से कहा कि मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा, किसी और बुजुर्ग का बताएं ताकि उनके पास चले जाएं। तो उन्होंने दूसरे बुजुर्ग मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक बिन हमाम के पास कहा कि उनके पास चलते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मुनासिब है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब्दुल रज़्ज़ाक बिन हमाम के पास चलते हैं। ये उनके पास गए हैं और दरवाजे पर दस्तक दी है और पूछा कौन? कहा वजीर फजील बिन रबीअ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद। उन्होंने बड़ी जल्दी से दरवाजा खोला और आगे बढ़े और कहा हजरत आप तशरीफ लाए, जहमत फरमाई आपने, अगर मुझे खुद बुला लेते तो वो ज्यादा मुनासिब था। बहरहाल हारून रशीद और मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक बिन हमाम के दरमियान कुछ मुकालमा और गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद हारून रशीद ने इजाजत तलब की और जाने को कहा। हारून रशीद ने कहा कि आप पर कोई कर्जा तो नहीं है? उन्होंने कहा हाँ मेरे ऊपर कर्जा है। तो उन्होंने अपने वजीर फजल बिन रबीअ से कहा कि इनके कर्जे की अदायगी कर दीजिए। इसके बाद जब उनके खैमे से बाहर निकले हैं और चलते हुए फिर कहा अपने वजीर फजल बिन रबीअ से कि मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, कोई और बुजुर्ग हो, खौफ खुदा रखने वाला हो, कोई मर्द हो तो उनका मुझे नाम बताएं, उनके पास चलते हैं। तो फजल बिन रबीअ ने कहा एक हैं। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा फजील बिन अयाज। फजील बिन अयाज हैं रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप कहें आपकी इजाजत हो, मुनासिब और मुमकिन हो तो उनके पास चले जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनके पास चलते हैं। फजील बिन अयाज के पास जब पहुंचे हैं तो दरवाजे पर दस्तक दी है। तो दो बातें इसमें सुनने को मिली हैं। एक ये कि या तो वो नमाज पढ़ रहे थे या कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। और जब उन्होंने कुरान करीम की तिलावत की और नमाज से फारिग हुए, कहा कि कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद। उन्होंने कहा कि मेरी इस मसरूफियत में खलल मत डालिए, आप चले जाइए। हाँ, अगर किसी हुकूमत के घर से आप आए हैं, कोई काम काज के हवाले से,
میری تو اجازت نہیں ہے اندر آنے کی، آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ خیر، یہ بات کہنے کے بعد فضیل بن عیاض انہوں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے سے پہلے جو ان کے پاس روشنی تھی اس کو انہوں نے بجھا دیا۔ جیسے روشنی بجھائی، اس کے بعد ہارون رشید اندر آئے اور کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، اور بڑی مشکل سے فضیل بن عیاض کو انہوں نے ڈھونڈا، اور ان کے ہاتھ پر جب ہاتھ لگا تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ کے ہاتھ تو بڑے نرم ہیں، اور اگر کل بروز قیامت آپ کے یہ ہاتھ جہنم سے بچ جائیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، عباس، میں نے تمہارے نفس پر تمہیں امیر بنایا ہے، اگر تمہارا نفس حق کی اطاعت میں مشغول رہا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس کی تم ذمہ داری مانگ رہے ہو اس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کر سکے تو کل بروز قیامت اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ہارون رشید نے فرمایا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز بھی مسند خلافت پر بیٹھے تھے، اور جب وہ بیٹھے تو انہوں نے 3 لوگوں کو بلایا، رجا بن حیا، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظی۔ ان 3 اشخاص کو بلایا اور کہا کہ میں آزمائش میں ڈالا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دیجئے۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان تو دیکھیں کہ عمر بن عبد العزیز تو خلافت کو آزمائش سمجھتے تھے، لیکن آپ اسے اپنی نعمت سمجھتے ہیں۔ اب سنو، عمر بن عبد العزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں اپنا باپ سمجھیں، اور جو آپ کے ہم عمر ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھیں، اور جو آپ سے چھوٹی عمر کے ہیں ان کو اپنا فرزند اور بیٹا سمجھیں، اور اسی طرح سے غیر عورتوں کو اپنی ماؤں اور بہنوں کی طرح سمجھیں۔ رجا بن حیا نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمان کے لیے وہی پسند کیجئے، اللہ اکبر، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھے، پھر جب چاہیں بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیں۔ فضیل بن عیاض نے کہا، اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے ساتھی عمر بن عبد العزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی، اور اس قدر کہ وہ حالت غشی میں چلے گئے، یعنی بے ہوش ہو گئے۔ اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سے سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی
تو قیامت کے روز بھی تیرا دامن پکڑے گی، اللہ اکبر، اور تجھ سے جھگڑا کرے گی، پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کی دن اور رات اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی آپ کے جو رعایا ہیں ان کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو۔ اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنے رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو تک نہیں سونکھے گا، اللہ اکبر، جنت کی بو تک نہیں سونگے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زار و قطار رونے لگے۔ خیر پھر اس کے بعد فضیل بن ربیہ نے حضرت ایاز سے کہا کہ امیر المؤمنین سے کچھ نرمی سے کیجیے، آپ نے تو انہیں مار ہی دیا۔ ایاز نے فرمایا، اے ربی کے بیٹے، ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز برس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی، اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں، اللہ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے لیکن میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا محض اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ اور یہ فرمایا اور کہا کہ مجھے رزق کی خواہش نہیں ہے، جس کو رزق کی ضرورت ہے ان کو دے دیجیے۔